اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ مومنین کرام، سارنامہ کلام میں جو آیت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو خدا کے خاطر خالص بنائیں۔ فاعبد اللہ، سب سے پہلے تو عبادت خدا بجا لانے کا حکم ہے کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، عبد خدا بنو، مخلصا لہ الدین، اور دین خدا کو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو اسی ذات پروردگار کے لیے خالص بناؤ۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دین خدا کے مخلوط ہونے کا خطرہ موجود تھا، یہ خدشہ موجود تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو متوجہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آگاہی دی کہ بھائی جس عصر میں و جس زمانے میں دین خلط ملط کا شکار ہو جائے تو اس دین کو خالص بنانا تمہارا فرض ہے، تم پر ضروری ہے کہ دین کو خالص بناؤ۔ الا للہ الدین الخالص، اور آگاہ رہو، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول صرف خالص دین ہے، مخلوط دین اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ ایسا دین جس کے بارے میں متعلق قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یہ دین نہیں چاہیے کہ بعض پر ایمان لے آئیں اور بعض کو چھوڑ دیں۔ جو بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کریم نے ان کو کھل کر کفار کے ساتھ شامل کر دیا ہے کہ یہ کافر لوگ ہیں، یہ انکار کرنے والے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا دین کو خالص بنائیں، دین کو، اسلام کو خالص بنا کر پیش کریں۔ اس وقت مومنین کو، اس وقت مسلمانوں کو خالص اسلام کی اشد ضرورت ہے۔ خالص اسلام کو پیش کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کاوش استاد بزرگوار کی زیر نگرانی وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے مشرب ناب تیار کیا گیا ہے۔ اس کے اندر خالص اسلام پیش کیا گیا ہے، خالص دین پیش کیا گیا ہے۔ خالص اسلام کو سمجھنا ہے، خالص دین کو سمجھنا ہے تو آپ کو مشرب ناب کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ خالص اسلام کو سمجھنے کے لیے مشرب ناب کی طرف رجوع لازمی ہے کہ آپ مشرب ناب کی طرف رجوع کریں۔ مومنین کرام، پیغام مشرب ناب آپ کے سامنے پیش ہو رہے تھے۔ آج بھی ہم ایک پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا موضوع چل رہا تھا سنن الہی پر۔ سنن الہی پر ہماری گفتگو اور موضوع سخن سنن الہی قرار پایا ہے۔ سنن پیش کیا تھا، یہ تعریف آپ سب کو یاد ہونی چاہیے، آپ سب کو اس کی تعریف آنی چاہیے کہ سنن وہ اصول ہوتے ہیں، وہ ضابطے ہوتے ہیں، وہ قوانین ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ سمپل سی بات، اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں اور انسان نے ان کو عملی کرنا ہے، اور اسی میں ہی انسانوں کی نجات ہے۔ یہی تعریف ہے اس کی، سمپل سی۔ اسی کو یاد رکھیں اور پھر عملی طور پر میدان میں اترنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اپنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اب انسان کیسے اپنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اپنانے کے لیے انسان کو عبد خدا بننا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کا حقیقی عبد بنے، تب انسان اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اپنا سکتا ہے۔ عبد بننے کے لیے ایک آفت، چونکہ ایک انسان جب کسی راستے پر نکلتا ہے تو ظاہر ہے اس کی آفات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب ایک انسان عبد بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ عبدیت کے لیے کون سے قوانین ہیں، یعنی کون سے اصول ہیں جن کے اپنانے سے ہم عبد خدا بن سکتے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا ضروری ہے، اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں، یہ معلوم ہو۔ اب عبد خدا میں ایک بڑی رکاوٹ جو پیش آتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ سب سے بڑی رکاوٹ جو عبد خدا بننے میں پیش آتی ہے وہ ہے سفیہ ہونا، انسان کا نادان اور بے وقوف ہونا، عقل سے کام نہ لینا۔ یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے عبد خدا بننے سے۔ جب انسان
عقل سے کام نہیں لیتا، جب انسان بیوقوف و نادان بن جاتا ہے تو پھر ایسی چیزوں کو خدا ماننا شروع کر دیتا ہے، ایسی چیزوں کو فرمان روا ماننا شروع کر دیتا ہے جو نہ فرمان جاری کر سکتے ہیں، جو نہ گفتگو کر سکتے ہیں، جس کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے، ایسی چیز کو خدا ماننا شروع کر دیتا ہے اور اس کی پرستش شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان سفیہ ہو جاتا ہے تو ایسا کرتا ہے۔ آج اس کے بارے میں، اس کے متعلق، عقل کے متعلق ایک دو روایات آپ کے سامنے پیش کیے۔ ان میں سے ایک روایت البتہ ایک قسط جو وہ مجھ سے میں نے ریکارڈ کروایا تھا، پھر ڈیلیٹ ہو گیا، تو پھر میں نے اس سے اگلی کلپ کو اٹھا کر میں نے یوٹیوب میں ڈال دیا۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا بیچ میں پرابلم آئی ہے، تو پھر یہ تھوڑی سی بیچ میں غلطی آئی ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم دوبارہ سے منظم کرتے ہیں کہ روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں خلق کیا، بھیج دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ضروریات کو پورا کرنا تھا، اور حضرت آدم کے ضروریات پوری ہو رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو 3 چیزیں دے کر بھیجا کہ جاؤ اور یہ 3 چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز دے دیں، اور پھر دوسری 2 چیزیں واپس لے کے آنا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ دین، حیا اور عقل۔ یہ 3 چیزیں حضرت جبریل علیہ السلام کو دیے تاکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو لے جا کر ان میں سے ایک جو حضرت آدم جو بھی چن لے، اختیار کرے۔ بہرکیف لے کر آیا۔ بہرکیف حضرت آدم کے پاس حضرت جبریل پہنچ گئے اور یہ 3 چیزیں پیش کر دیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو چن لیا، حیا اور دین کو نہیں چنا، عقل کو چن لیا۔ اب حیا اور دین کو حضرت جبریل نے کہا بھائی چلے واپس، تو عقل اور حیا نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جہاں پر عقل ہے تم نے وہیں رہنا ہے، جہاں پر عقل ہے۔ دین اور حیا نے کہا حضرت جبریل کو کہ بھائی ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم وہی رہیں جدھر عقل ہے، لہذا حضرت آدم نے عقل کو چن لیا، تو دین اور حیا عقل کے ساتھ ہی آ گئی، یہ 2 چیزیں خود بخود آ گئیں۔ لہذا اگر عقل سے کام لیں گے تو ہم دیندار بھی بن سکتے ہیں اور ہمارے اندر حیا بھی آئے گی۔ حیا کی مثال تو گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ حیا اس شاپر کو کہتے ہیں جس کے اندر انسان مختلف چیزیں ڈال دیتا ہے، اگر وہ شاپر پھٹ جائے تو پھر ساری چیزیں بکھر جائیں گی۔ اسی طرح حیا ایک شاپر کی طرح ہے، اور انسان کی تمام صفات اس حیا کے شاپر میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ اب اگر وہ شاپر پھٹ گیا تو پھر تمام صفات انسان کے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرکیف یہاں پر ایک اور بات، بہت ہی خوبصورت مثال یہاں پر استاد بزرگوار نے پیش کیا ہے مشرب ناب کے اندر، کہ فرماتے ہیں اگر عقل ہو تو بے دین انسان کو دین سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بے دین انسان دین سمجھ جائے گا اگر وہ عقل سے کام لینا شروع کر دے۔ اگر بے وقوف ہو گیا ہے تو اس کو کوئی نبی بھی نہیں سمجھا سکتا، وہ کوئی نبی بھی آ کر اس کو تعلیم بھی دے دینا، اس کو سکھائے، اس کو تربیت کرے اس کی، نہیں، وہ نہیں سیکھ پاتا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مناجات میں ہے کہ اے خدایا، اے پروردگارا، میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، بیمار کو شفا دے سکتا ہوں، اور ہر انسان کی مشکل حل کر سکتا ہوں، لیکن میں بے وقوف کو نہیں سمجھا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں، میں بیمار کو شفا دے سکتا ہوں، میں اگر کوئی مشکل میں گر گیا ہے تو میں اس کی مشکل کو حل کر سکتا ہوں، لیکن بے وقوف سے میں پناہ مانگتا ہوں، بے وقوف سے میں پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ اس میں
کیونکہ اس کو میں ٹھیک نہیں کر سکتا، میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ بے وقوف انسان، سفیہ انسان، جب انسان سفیہ بن جاتا ہے، جب انسان بے وقوف بن جاتا ہے اور نادان، تو پھر اگر کوئی نبی بھی آ جائے اور نبی بھی واعظ و نصیحت کرے وہ نہیں سمجھ سکتا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو سفیہ و نادان ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی یہی وصیت کی۔ وہ کون سی وصیت ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، یا بنیا ایاک ومصادقۃ الاحمق، اے پیارے بیٹے، زندگی میں کبھی سفیہ انسان کو دوست مت بنانا، کبھی بے وقوف کو دوست مت بنانا۔ بے وقوف انسان کو اگر دوست بناؤ گے تو وہ تمہیں بھی بے وقوف بنا دے گا۔ اس کے اندر شر و شرارت اور شیطنت ہے، لیکن عقل نہیں ہے اس کے اندر۔ برائی ہے، شیطنت ہے، شرارت ہے اس کے ذہن کے اندر، لہذا اس کے ساتھ صحبت نہ اختیار کر لینا۔ وہ یہ تشخیص سب سے بڑھ کر یہ بات کہ وہ یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ میرا الہ کون ہے، میرا فرمان روا کون ہے اور خدا کون ہے، میرا مجھے خلق کرنے والی ذات کون ہے۔ وہ تو سفیہ انسان ہے، لہذا اس کی صحبت نہیں اختیار کرنا، اس کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو سفیہ ہے، نادان ہے، بے وقوف ہے، اگر صحبت اختیار کرنی ہے تو عاقل انسان کے ساتھ صحبت اختیار کرو، جس کے پاس عقل ہے اور وہ یہ تشخیص دے سکتا ہے کہ میرا فرمان روا کون ہے اور میرا خدا کون ہے، اور اسی خدا کی بات مانتا ہے۔ اگر کوئی فرمان جاری کر دے وہ اس کی بات نہیں مانتا، کہتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے اسی پر عمل کرتا ہے، اور جس کی بات ماننے کا حکم خود خدا نے دیا ہے انہی کی بات مانتا ہے، تبھی تو عبد خدا بن سکتا ہے۔ ناممکن نہیں ہے عبد خدا بننا، ممکن ہے، انسان کے بس میں ہے، انسان ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اپنانا شروع کر دے، اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے اصول، اللہ تعالیٰ کے ضابطوں پر عمل کرنا شروع کر دے، یہی عبد خدا ہے بس۔ لہٰذا عبد خدا بنیں گے تو ہم ان سنن کو اپنا سکتے ہیں اور ان سنن کو اپنی زندگی کا منشور و اپنی زندگی کا نظام بنا سکتے ہیں۔ اور عبد خدا بننے کے لیے بہت بڑی رکاوٹ سفیہ ہونا ہے اور بے وقوف و نادان ہونا ہے۔ لہذا انشاءاللہ اسی کو آگے بڑھاتے رہیں گے، اور ایک اور مثال کے ساتھ ہم انشاءاللہ اگلی کلپ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے آپ کے سامنے۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، مشرب ناب کا تعارف آپ کے سامنے روز کرتے ہیں، لیکن ممبرشپ کے لیے مطالبات قلیل ہیں، ابھی تک نہ ہونے کے برابر ہے۔ کم از کم ہر شیعہ کے گھر یہ مشرب ناب پہنچنا چاہیے، ہر شیعہ کے گھر۔ بالعموم ہم اگر کہیں تو ہر آدمی کے پاس، ہر انسان کے پاس یہ مشرب ناب پہنچنا چاہیے، لیکن اگر ہر انسان کے پاس نہیں پہنچا سکتے تو ہر مومن، ہر شیعہ کے پاس یہ کتاب، یہ مشرب ناب پہنچنی چاہیے، یہ رسالہ پہنچنا چاہیے، سب کے پاس پہنچنا چاہیے۔ لہٰذا اس کی تشہیر کے لیے کوششیں کریں، محنت کریں۔ اگر محنت کر رہے ہیں تو اس محنت کو ڈبل محنت میں بدل دیں، اس کاوش کو دوبالا کریں۔ محنت کر رہے ہیں تو مزید محنت کریں، زیادہ محنت کریں، تب ہم اس مشرب ناب کی تشہیر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس مشرب ناب کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حقیقی عبد بننا ہے تو اس مشرب ناب کا مطالعہ ضروری ہے، خالص دین سمجھنا ہے تو اس مشرب ناب کا مطالعہ ضروری ہے، خالص اسلام سمجھنا ہے تو اس مشرب ناب کا مطالعہ ضروری ہے، اللہ کے قوانین کو حقیقی معنوں میں سمجھنا ہے تو اس مشرب ناب کا مطالعہ ضروری ہے، ضروری ہے۔ اس عصر میں منافق و مومن کو پہچاننا ہے، اس مشرب ناب کا مطالعہ ضروری ہے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ مشرب ناب ہر ماہ
اگر کوئی اس کی ممبرشپ کرواتا ہے تو ہر ماہ اس تک یہ مشرب ناب پہنچایا جاتا ہے گھر میں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ممبرشپ کروائیں، مشرب ناب کو پھیلائیں، اور پھیلانے میں مشرب ناب کی ٹیم کے ساتھ مدد کریں اور تعاون کریں، اور بجٹ کے حوالے سے بھی تعاون ضروری ہے، لازمی ہے۔ جہاں پر آپ اپنے لیے 2000، 5000، 6000 خرچ کر سکتے ہیں، وہیں پر آپ اپنی روح کے لیے ایک مشرب ناب کے لیے پیسے نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک سفاہت ہے کہ ایک انسان اپنی روح کا خیال نہ رکھے، اپنے جسم کو تو کھلائے لیکن روح کا خیال نہ رکھے۔ روح کا خیال رکھنے کے لیے اسی مشرب ناب کا مطالعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ پروردگارہ ہمیں مشرب ناب کو سمجھنے کے لیے توفیق عطا فرما۔ ممبرشپ کے لیے مندرجہ ذیل نمبروں سے رابطہ کر کے اس کی ڈیٹیل آپ پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی ممبرشپ ہو جائے گی، تو پھر آپ کے گھر تک یہ مشرب ناب پہنچایا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔